اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ان الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہیں، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے اس کا، ان کے اعمال کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کر لیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ لے لو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر اس میثاق کے بعد تم نے اعراض کر لیا، پھر گئے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ہو جاتے خسارے والوں میں سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا، اور اب مختلف اقوام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی انبیاء پر ایمان لے کر آئے، یا جو یہودی ہیں، یا جو نصرانی ہیں، یا جو صابی ہیں، یہ اگر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اس کا اجر ملے گا۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اب جو ایمان لائے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مشرکین عرب وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ کس طرح؟ وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، لہٰذا ہم ایمان والے، ہم مومن ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، ایمان والے تھے، اور یہ کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں، تو کہا گیا کہ نہ، حضرت ابراہیم کے مومن ہونے میں تو کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں اور حقیقت میں یہ مومن نہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ہاں اگر یہ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اللہ پر ایمان لائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اس لیے کہ ایمان کی شرائط میں سے یہ ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے تو لہٰذا حضور پر بھی ایمان ہوگا، اللہ پر بھی ایمان ہوگا۔
تو پھر اس کا ایمان معتبر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، الیاذ باللہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں، وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، لہٰذا وہ دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہے۔ آخرت کہتا ہے میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں جو ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ذکر کیا کہ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانا، آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنی بھی اصولی چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا، باقی سب پر ایمان لا رہا ہے، اسے کا انکار کرنے سے وہ آدمی مومن نہیں کہلاتا، وہ کافر کہلائے گا۔ تو اب یہ لوگ چاہے وہ یہودی، نصرانی، صابی تھے، لیکن اب یہ اللہ پر ایمان لے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لائے۔ اب یہ حقیقت میں یہودی نہ کہلائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کہلائے۔ یہ حقیقت میں وہ نصرانی نہ کہلائے، پہلے تھے نصرانی، صابی نہ کہلائے، اب یہ ایمان لانے کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے۔ جب مومن ہو گئے تو ان کو ان کا اجر ملے گا، اللہ اجر دے گا ایمان کی وجہ سے۔ ایمان ہے تو اعمال بھی قبول ہیں، اور ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہاں جو کہا گیا والذین ہادو یہودیوں کو کہا گیا، اور یہودی کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک وجہ یہ لکھی گئی، گرامر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے ہادہ یہود، جس کا معنی آتا ہے رجوع کرنا، لوٹ جانا۔ اور چونکہ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو حکم ملا قتل کرو ایک دوسرے کو، قتل کیے، جو قتل ہو گئے وہ چلے گئے، جو رہ گئے انہوں نے فوراً کیا کہا؟ وہ کہنے لگے ہدنا الیکا، ہم آپ کی طرف واپس آ گئے، ہم نے رجوع کر لیا، بچھڑے کی پوجا سے ہم ہٹ گئے، تو اس لیے انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہودی کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا، اس کا نام یہودا تھا، اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں یہودی کہا گیا۔ اور بعض حضرات نے ایک یہ بات بھی لکھی کہ تہودا کا معنی آتا ہے یعنی حرکت کرنا، اور یہودی جب تورات کو پڑھتے تھے تو یہ حرکت کرتے تھے، جھومتے تھے، جیسے ہم مسلمان قرآن مجید کو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں تو آگے پیچھے اس طرح حرکت کرتے رہتے ہیں، یہ بھی تو اس لیے انہیں یہودی کہا گیا۔ بہرحال یہ مختلف وجوہات لکھی۔ اسی طرح نصارہ، یہودی تو وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ اور نصارہ کو نصارہ کیوں کہا گیا؟ تو کہا گیا کہ یہ نصران کی جمع ہے، اور یہ نصران ایک آدمی تھا، لہٰذا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کا نام ناصرہ تھا، جب اس کا نام ناصرہ تھا تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں نصارہ کہا جانے لگا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو تاریخ میں عیسیٰ ناصری بھی لکھا جاتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش، ولادت مبارک مکہ میں ہوئی، اور مدنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کا روزہ مبارک ہے۔ لہٰذا جیسے وہ تو ایسے یہ لوگ بھی، چونکہ ان حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوا اس کو ناصرہ کہا جاتا تھا، نام اس کا ناصرہ تھا، اس لیے عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ماننے والوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون میری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جانے لگا۔ صابی کون سا فرقہ ہے؟ تو صابی فرقہ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صابی یہ صبا سے، اور جس کا معنی آتا ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا، اور یہ وہ فرقہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، زبور پر بھی ایمان تھا، نماز روزے اور آخرت پر بھی ایمان تھا ان کا، لیکن یہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے انہیں گویا صابی کہا گیا۔ تو فرمایا یہ جتنے بھی یہ پہلے گروہ ذکر ہو گئے، اگر یہ اللہ پر ایمان، اور یہ ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان کا جتنا دعویٰ کرے وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان ہے، تو پھر ان کے بارے میں کہہ دیا اور ساتھ نیک عمل بھی کیا، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غم زدہ ہوں گے اس وقت۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ، اب دوبارہ پھر وہ بنی اسرائیلی کا تذکرہ شروع ہو گیا۔
آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کو نجات ملی فرعون سے تو انہوں نے کہا تھا جی ہمیں کوئی شریعت دو، ہم تو غلامی میں تھے اب آزادی میں آ گئے، لہٰذا ہمیں تو کوئی شریعت ملے ہم اس پر عمل کریں۔ اور جب تورات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کو طور سے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو اس وقت اللہ فرماتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا، اور عہد کیا تھا کہ ہمیں شریعت ملے، ہمیں کتاب ملے، ہم اس پر عمل کریں گے، یہ عہد تھا۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، لیکن تم نے انکار کیا، ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کو معلق کر دیا، کوئی طور کو تمہارے اوپر لا دیا اور اس کو معلق کیا، اور کیا کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو اس تورات میں اس کو لو، اس پر عمل کرو قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو۔ اب تمہیں یہ کہا گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ متقی ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی بنی اسرائیل کو جبر کیا جا رہا ہے کہ تم تورات پر عمل کرو، نہیں کرو گے یہ پہاڑ چھوڑیں گے نیچے، تم ملیامیٹ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہاں بنی اسرائیل سے جبراً تورات منوائی جا رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو لایا اس طرح تھا جیسے وہ بادل ہیں، بادل کو ہم نے لا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا صاحبان کی طرح، اور پھر انہیں کہا کہ مان لو، نہیں مانو گے تو ابھی چھوڑیں گے، نیچے سارے کے سارے ملیامیٹ ہو جاؤ گے۔ تو کہا گیا یہ تو جبر ہوا، زبردستی ہوئی، زبردستی منوایا گیا، حالانکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہاں دیا کہ یہ بنی اسرائیل پر پہاڑ کو معلق کر کے عمل کے لیے کہنا، یہ لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، اس کے مد میں نہیں آتا۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ آپ کسی کافر سے یہ کہیں کلمہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تمہیں قتل کر دیں گے، نہ، زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام یہی کہتا ہے، ابتدا میں جب جہاد کے لیے جاتے کیا کہا جاتا تھا؟ جن کے پاس جا رہے ہو جہاد کے لیے انہیں پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو، اسلام قبول کرو، اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو انہیں کو جزیہ دے کر تم یہاں پر رہو۔ وہ جزیہ دے کر رہیں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جیسے مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ اب یہ بھی نہیں کرتے، بدماشی میں آگے، تو اب ان کے ساتھ پھر جہاد ہے، پھر جہاد کا حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے پہلے خود عہد کیا ہے، کیا کہا تھا کہ اللہ ہمیں کوئی کتاب ملے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو یہ خود انہوں نے عہد کیا تھا، اور جب خود عہد انہوں نے کر لیا تھا، اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان پر یہ سب کچھ کیا، اس عہد کو توڑا۔ تو یہ خود اپنی مرضی سے انہوں نے درخواست کی اور عہد کیا، اور ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہو گئے، اب آگے آ کر کہتے ہیں نہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اب ان پر جبر ہوگا، اب زبردستی عمل کروایا جائے گا۔ یہ نہیں آزادی چھوڑ دی جائے گی، آزادی سے چھوڑ دیا جائے گا، چاہے کرو نہ کرو، چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، نہیں، اب جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو سزا ہوگی، کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے ایمان لایا، اپنی مرضی سے وہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو حالت اسلام میں عہد کیا تھا کہ ہمیں کتاب دے ہم اس پر عمل کریں، وہ تو پہلے ہے، لہٰذا اب لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں یہ نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا یہ اعتراض صحیح نہیں ہوگا، تو ان پر یہ جبر نہیں۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ کافر اگر ایمان نہیں لاتا تو کافر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، رہے بھائی، ہمارے ملک میں رہتا ہے، یہاں بھی رہے، لیکن کیا جزیہ دے کر رہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، کیوں؟ اس کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا تھا، جب اسلام میں داخل ہو گیا اب وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے، اب اللہ کا انکار کر رہا ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا نہ اب اس پر جبر ہوگا، اور اب اس کو جبراً اس کو کہا جائے گا تم واپس آ جاؤ، آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو پھر حکومت وقت کے ذمہ ہے کہ اس کو گویا کہ قتل کرے، من بدل دینہ فاقتلوہ، لہٰذا ان کے لیے یہ حکم آئے گا۔ تو یہاں یہی کہا گیا کہ جب تمہارے اوپر اس کو ہم نے کوہ طور کو معلق کر دیا، ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس عہد کے بعد جو ہے اس میثاق کے بعد
پھر گئے، ہٹ گئے، اطاعت سے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا کہ تم نے توبہ باز نے کر لی تھی، اللہ نے قبول کر لی، عذاب کو اللہ نے مؤخر کر لیا، اللہ نے تمہارے اوپر رحمتوں کا معاملہ کیا، تمہارے اوپر میدان تیہ میں سایہ بھی کروا دیا، تمہیں من اور سلوہ بھی دے دیا، تمہارے لیے پانی بھی جاری کر لیا، یہ سب کچھ کیا، اگر یہ کچھ نہ ہوتا لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی ہلاک ہونے والے میں سے ہو جاتے۔ بچ گئے ہو جو تو اللہ کے فضل سے بچ گئے ہو، تو اصل ہے اللہ کا فضل۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک